امام کو جس کی ضرورت ہے وہ زہیر ابن قین ہے۔ زہیر ابن قین کا کردار ادا کرنا ہے عزیزان من۔ کل کو جب کوفیوں نے بلایا، حجازیوں نے حاجتیں پوری کروا لیں لیکن امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ کوفیوں نے بلایا لیکن امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انہیں ناصر نہیں بنے، امام کے خاذل بنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا امام کو ظالموں کے حوالے کر دیا۔ زہیر نے امام کے لیے سپر بن کر، ڈھال بن کر جب سے امام کے ساتھ شامل ہوئے اس کے بعد امام سے جدا نہیں ہوئے۔ تین شخصیات جن کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے امام کو کسی لحظہ تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک عباس علمدار نے امام حسین کو کبھی ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک حضرت علی اکبر نے امام کو ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا، اور تیسرے زہیر ابن قین ہیں جنہوں نے امام کو ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ امام آرام فرما رہے ہیں، زہیر ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، زہیر ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے۔ امام خطبہ دے رہے ہیں، زہیر ڈھال بن کے کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی آ کر امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے زہیر بڑھ کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ عزیزان، یہ زہیر چاہیے امام حسین علیہ السلام کو، اور آج کی کربلا کو یہ زہیر چاہیے۔ زہیر نے امام کو دشمنوں کے سپرد نہیں کیا، زہیر نے نہیں کیا، لیکن کوفیوں نے کیا، حجازیوں نے کیا، خاذلین نے کیا۔ اور پھر جب امام وقت، رہبر وقت دشمن کے حوالے کر دیا جائے اور دشمن اس پر ظلم کرے، اس کو شہید کر دے، اس کا سر کاٹ کے نوکے سنا پہ لے جائے، اور پھر بعد میں 3 سال بعد کوفیوں کو خبر آئے اور اس کے بعد رونا شروع کرے، پیٹنا شروع کرے، اور پھر اس کے بعد عزا کے گریہ شروع کرے، امام حسین کو ایسے عزادار نہیں چاہیے، زہیر ابن قین جیسے جان نثار چاہیے۔ وہ نہیں چاہیے جو 3 سال بعد اپنا جرم مٹانے کے لیے توبہ کر کے اب گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جب جناب بی بی سیدہ کوفہ میں گئیں، ان کو روتا ہوا دیکھا تو بی بی کو بہت غضب آیا۔ بی بی نے فرمایا یہ رونے کی جگہ نہیں ہے تماشائیوں کے اسٹیڈیم میں بیٹھ کر، اگر رونا تھا تو ہمارے ساتھ کربلا میں آتے، اگر رونا تھا تو کوئی سر آپ کا بھی نیزے پہ ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان، جنہوں نے امام کو خاذلین، جنہوں نے امام کو دشمن کے حوالے کیا ہے، یہ بعد میں روئیں پیٹیں، جو مرضی کریں، ان کے جرم کی تلافی نہیں ہوتی جو اپنے امام کو دشمن کے حوالے کریں۔